جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں، سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا. جسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے، جمہوریت 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 جمہوریت. ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں، کالم نویس، ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی ٹانگ پہ ٹوٹتا ہے. بس یہ ہے اصل شے. نہیں کرتے. اس نظام کے مفاسد کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نظام میں پرلے درجے کا اسراف پایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ ایم این اے کا ہو یا ایم پی اے کا ہو، وہ ایک سیٹ، ایک مسند اور اقتدار اور حکومت کے حصول کے لیے کروڑوں روپیہ صرف کرتا ہے. کروڑوں روپیہ. اسلام میں اس اسراف کی کوئی گنجائش نہیں. ملک پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں اس پر غریب عوام کے ٹیکسوں سے اربوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے. تو اسلام تو اسراف کے بالکل خلاف ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے جاری نہر پر پانی ضائع کرنے کو بھی اسراف قرار دیا. سنن ابن ماجہ کی حدیث. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. فرمایا کہ تم اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو جس الیکشن پر ایک عام کینڈیڈیٹ ایم پی اے کا یا ایم این اے کا وہ 8-10 کروڑ لگا دے تو وہاں دیانتداری کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ میری دانست میں کرپشن کی بنیاد ہی اسی پہلی بنیاد سے ہوتی ہے. اور کرپشن اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کے نے 8-10 کروڑ لگا دیا ہے تو وہ جب اقتدار میں آئے گا تو وہ دیانتداری سے کیسے لوگوں کا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرے گا؟ یقیناً وہ 8-10 کروڑ اس نے لگائے ہیں تو وہ اربوں اس میں سے نکالے گا اقتدار میں آنے کے بعد. تو پہلی برائی تو جو اس نظام کے اندر ہے وہ اسراف ہے. دوسری برائی جو اس نظام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نظام جمہوریت میں یہ بات ہے، اور یہ سب سے بڑی برائی ہے اس کی، کہ اس نظام کے اندر حکمران جو ہے وہ عہدے اور منصب کو طلب کرتا ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام میں عہدہ، منصب، اقتدار اور حکومت طلب کرنے کی اجازت نہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کہ تم حکومت کے امیدوار مت بننا. اور فرمایا کہ اگر تم نے طلب کرنے کے ساتھ حکومت کو حاصل کیا تو پھر وکلت الیہا، تجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا. اور اگر تجھے بغیر طلب کے، بغیر امید کے، بغیر حرص کے، بغیر طمع کے یہ عہدہ مل گیا تو پھر تیری مدد کی جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تیرے شامل حال ہوگی. دوسری حدیث جو سنن النسائی کے اندر موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا انکم ستحرصون علی الامارۃ، ان قریب تم حکومت کی طلب کرو گے، وستکون ندامۃ وحسرۃ یوم القیامہ، لیکن فرمایا ان قریب یہ حکومت کی طلب اور امیدواری تمہارے لیے قیامت کے دن ندامت اور حسرت کا باعث ہو جائے گی. تو اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ حکومت کی طلب اور امیدواری میں وہ گلی گلی میں پھرتا رہے، وہ فلیکس لگوائے جس میں تصاویر بھی آویزہ ہوتی ہیں، جو مسجدوں کے دروازوں پر بھی لگائے جاتے ہیں، اور جس پر مقدس اسماء بھی لکھے ہوتے ہیں. وہ مقدس اسماء نالیوں میں گرتے ہیں اور در در پہ جا کے بھیک مانگی جاتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کی جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کردار کشی کی جاتی ہے، گالیاں نکالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پھیلایا جاتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کے قطعاً منافی ہے. جمہوری نظام میں جو سب سے بڑی تباہی ہے، بربادی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نظام کہتا ہے کہ ایک جاہل اور عالم کا ووٹ برابر ہے. یہ نظام کہتا ہے کہ ایک بد کردار، بد دیانت، خائن، شرابی، جواری، اس کا ووٹ ایک عابد، زاہد، متقی، پارسا اور باشعور، با کردار بندے کی رائے کے برابر ہے. اور یہ تو ایک فطرت کے خلاف بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے
اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے معاشرے میں جو بندہ انگوٹھا لگاتا ہے اور جس کی عام معاملات میں بھی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو الف با تک نہیں پڑھنا جانتا، اس بندے کی رائے ایک شیخ الحدیث، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کرنے والے کے برابر ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ہمارے ملک میں اکثریت کرپٹ لوگوں کی ہے، بد کردار لوگوں کی ہے، ناخواندہ لوگوں کی ہے، بے شعور لوگوں کی ہے۔ تو ایسے لوگ جب کسی کو حکمران مسلط کریں گے تو یقیناً اس سے بھی خیر کی امید نہیں ہو سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ آتے ہیں جو بد کردار ہوتے ہیں، جو کرپٹ ہوتے ہیں، جو خائن ہوتے ہیں، جن کو قرآن کے ساتھ اتنا تعلق بھی نہیں ہوتا کہ وہ سورۃ الاخلاص صحیح طور پہ پڑھ سکیں، جو قوم کے ٹیکس میں دونوں ہاتھوں سے ڈاکے ڈالتے ہیں۔ یہ حکمران ہمارے اپنے ہاتھوں کے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ اسمبلی میں، جو پچھلی اسمبلی تھی، اس میں 50% وہ بندے تھے جو شراب پیتے تھے، جو زنا کرتے تھے۔ تو جب معاشرے میں، ہماری اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو اس معاشرے میں خیر اور بھلائی کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ نظام بڑا تباہ کن نظام ہے، اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس نظام جمہوریت کے تحت جتنے بھی الیکشن آئیں گے اس میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائے اور ہمیں ظالم کرپٹ حکمرانوں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔